پہلے تو پہلے دو سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ ابھی تک آپ نے پوری نماز نہیں دکھائی، اور اس سے پہلا جو سوال تھا وہ نبی کی ڈیفینیشن کہاں ہے، دو سوال رہ گئے، اب میں تیسرے کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ مانے آپ کے، وہ نہیں ہمارے پاس جواب۔ جی انٹرنیٹ منگوا لیں آپ۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مفتی طارق مسعود صاحب کا آمنے سامنے جو محمد شیخ کے خاص شاگردوں سے مناظرہ ہوا ہے، یہ اس مناظرے کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، بہت ہی کانٹے دار آمنے سامنے تاریخی مناظرہ ہوا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مناظرے کا تیسرا حصہ۔ مقصد ہمارا ایک علمی باتیں ہیں، کوئی مقصد کسی کے وہ نہیں ہے، آپ بھی ہم سے زیادہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میں خود ایک سمجھنے کے لیے نا کہ ایک بات ہے بھئی واضح ہو جائے، ممکن ہے کوئی اشتباہ ہو ان بھائیوں کو تو وہ ختم ہو جائے۔ قرآن کی جتنی باتیں الحمد سے لے کے والناس تک وہ سب حکمت ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ حکمت نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نبی نے جو بات کری وہ قرآن سے ہی کری، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جتنی باتیں قرآن کی ہیں تو اس لیے ان کو ہم ایسا ہی عمل کریں گے جیسے قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ہٹ کے کوئی بات نہیں کری، یہ بھی قرآن کہتا ہے نبی نے بالکل قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کی باتیں قرآن کی تشریح ہیں۔ اگر آپ نبی کی بات ہیں تو نا تشریح تو ہے نا، اب نبی کی باتیں جب قرآن کی تشریح ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو ان میں نبی کی باتیں نہیں ہیں، تو پھر نبی کی باتیں جو قرآن کی تشریح تھیں وہ باتیں کہاں گئیں؟ وہ اس کا مطلب ہے قرآن کی تشریحات نبی کے دنیا سے جاتے ہی وہ تشریحات ختم ہو گئیں۔ تو اب ہم نبی کی تشریح پر اعتبار نہیں کریں گے تو پھر کس کی تشریح پر اعتبار کریں گے؟ پھر تو کوئی بھی قرآن کے بارے میں کہے گا میری نظر میں اس کی یہ تشریح ہے، جیسے آپ نے اتخاذہ کا ایک تشریح کر دی، ٹھیک ہے نا۔ نیٹ نہیں چل رہا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے نا، جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے، میری ان سے بھی باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی میری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں کہ وہ تشریح کہاں گئی؟ نہیں تو ہم اس بات کا جواب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی مکمل چیز ہے، تو اس کا جواب ہم دیں گے، آپ دیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسری بھی تشریح تو آپ بتائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن مکمل چیز ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکمل چیز ہے کا مطلب قرآن میں جتنے ضروری عقائد ہیں، جتنی ضروری باتیں ہیں، سب کو بیان کیا قرآن نے، صحیح ہے نا۔ تو اب جو اختلافی باتیں ہوں گی وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے، جو بیسک بنیادی اختلافی باتیں ہیں، تو ان میں ایک اختلافی بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو فالو کریں یا نہیں کریں، نبی کی بات کو، بالکل نبی کی بات معتبر ہے یا نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن چونکہ مکمل کتاب ہے، لہذا قرآن نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور وہ ڈالی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی آپ قرآن کی تشریح کریں گے لوگوں کے سامنے۔ یہ آیت تو قرآن کی جس میں تشریح کا لفظ ہے، تبیین، تبیین کہتے ہیں تشریح کو، وضاحت کو۔ آیت بتائیں گے تو میں بتا رہا ہوں آیت نمبر، وہ بھی تو بتائی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 44۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وہ سورہ جمعہ کی نکالیں 28 پارے میں، وَيُعَلِّمُهُمُ، نبی تعلیم دیں گے کتاب کی۔ یہ قرآن کے اندر تعلیم کا مطلب سکھائیں گے۔ پانچوں لگا یہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ پانچوں لگا دیں قرآن کے اندر آپ ہی کے گروپ کے کچھ لوگ پہلے آئے تھے، وہ کہتے تھے قرآن میں نماز سے یہ نماز مراد ہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کی تشریح بدل گئی، ہم نے کہا آپ نہیں تھے، آپ ہی کے گروپ کے لوگ تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حدیث حجت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے قرآن میں نماز کی طریقہ بیان نہیں کیا گیا، لہذا یہ جو ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یہ حدیثوں کی وجہ سے ایڈیشن ہے اسلام میں، قرآن میں ایسی کوئی نماز ہم لوگ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں، آپ ہی کے نظریات کے حامل تھے وہ لوگ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، یہ بالکل الحمدللہ، تو اس کا مطلب وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا یہ اور اتارا ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے، وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے، یہی تعلیم وہ آگے پہنچا رہے ہیں، یہی چیز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جب نبی جو تعلیم دیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہوں گے نا۔ وہ میں جب ایک کتاب پڑھاتا ہوں تو اگر میں اسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دوں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو لکھی ہوئی ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنا نہیں شروع کر دوں، میں آپ کو 2-3 باتیں اس میں سے ایسی بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے، لیکن بتاتا تو وہی چیز ہوں، بتاتا کوئی اور چیز۔ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ وہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو قرآن میں ہے، اس لیے ان کو مانا جائے گا، ان کو فالو کیا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں ہی موجود ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آخر جب موجود ہی نہیں ہے
تو اس کا مطلب پھر اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا کہ آپ تشریح کریں, آپ اس کی تعلیم دیں, اسی کی تعلیم دیں, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. تعلیم کرنا تشریح, تو وہ محفوظ رکھنا اگر مقصد نہیں تھا تو نبی کے ذمے لگانے یا نہ لگانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اصل میں نبی صحیح ہے. جب ہمیں اپنی اپنی تشریحات پر ہی عمل کرنا تھا نا, پھر نبی کے ذمے, پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ یہ لوگ خود سمجھ کے اس کی تشریحات خود ہی کرتے چلے جائیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں, اور تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر کرو, یعنی سمجھنا, نبی گائیڈ کر دیں گے. غور و فکر سمجھنا ہم, چلیں آپ نے مانا نبی گائیڈ کریں گے, قرآن بتائیں گے جس طرح ٹیچر گائیڈ کرتا ہے. بالکل نبی گائیڈ کریں گے تو وہ بک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بتاتا. اگر میں ایک الگورتھم بتا رہا ہوں اور میں اگر اس میں اپنا کچھ الگ سے ایڈیشن کر دوں تو الگورتھم غلط ہو جائے گا. اچھا, آپ کو ٹیچر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر مجھے بک سے انٹروڈیوس کراتا ہے اپنے الفاظ میں, آسان الفاظ میں. قرآن تو خود بھی امام الرحمٰن ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں. ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر تھوڑے سے ورڈ کو چینج کر کے بتاتا ہے, اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر اس نے بیان ہی وہی لفظ, نیوٹن کا قانون ہے کہ جو چیز متحرک ہے اگر اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ متحرک ہی رہے گی. اب آپ اس قانون کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئے, آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. لوگ کہیں گے بھئی یہ تو لکھا ہوا ہے, آپ اس کا مطلب بتائیں. تو اب مطلب بتایا جاتا ہے, دیکھو ایک گیند میں نے اگر پھینکی ہے تو چونکہ سامنے دیوار ہوتی ہے تو ٹکر کھا جاتی ہے اس لیے رک جاتی ہے, ہوا کی رگڑ لگتی ہے اس لیے رک جاتی ہے. خلا میں اگر یہ پروسیس ہو اور چلتی رہے تو کوئی روکنے والی پاور نہیں ہے اس لیے وہ چلتی رہے گی. تو اس قانون کے علاوہ میں نے کتنے سارے الفاظ نئے نئے استعمال کیے. آئی بات سمجھ؟ اب وہ تشریح محفوظ ہوگی تو پھر نیوٹن کا قانون آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ ہیں متن, ایک متن ہے. لا کا ایک متن ہوتا ہے نا قانون کا, وکیل پھر اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی تشریحات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن کی سب سے پہلی شرح کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سکھائیں گے. تو یقیناً وہ ورڈ اس قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ اور ہوں گے, گائیڈ کریں گے نبی. تو وہ نبی نے جو گائیڈ کیا ہے وہ کہاں ہے, وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, کس کیسٹ میں ہے, کس ویب سائٹ پہ ہے؟ اگر یہ کتابیں معتبر نہیں ہیں تو وہ کہاں ہے؟ یہ قرآن نبی نے جو سکھایا وہ قرآن ہی تو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن ایک لا بتاتا ہے, اب میں اگر کسی کو وہ لا سمجھاؤں گا تو میں اتنے سارے الفاظ, جی تو نیوٹن کے علاوہ کوئی اور بھی اس کی تشریح کر رہا ہے. اگر آپ نیوٹن کی لا بھی بتا رہے ہیں, آپ نیوٹن نہیں. نیوٹن بھی جب اپنے کتاب اپنی بات کی تشریح کرے گا نا تو وہ اپنے قانون کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرے گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تشریح میں, تعلیم میں ہمیشہ اس متن کے علاوہ ورڈنگ ہوتی ہے. آپ میری بات, وہ ورڈنگ کہاں ہے جو نبی نے کی ہے؟ اگر نہیں کی تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ذمہ لگایا تھا تشریح تو نبی نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے تو پھر اللہ نے جب اس تشریح ذمہ لگائی تھی تو اس لیے لگائی تھی نا کہ امت اس تشریح کو مانے, تو پھر اللہ نے وہ ضائع کیوں کر دی؟ بار بار اس تشریح کے لفظ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اور آپ بار بار یہ تشریح کے لفظ, ابھی میں نے آیت پڑھی اس میں تشریح کا نہیں تھا. تشریح مطلب کہ میں پھر کیا ہے آپ وہ بتا دیں. بھائی انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا, لوگوں کو یہ آیتیں بتائیں تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کرو, تاکہ تم غور و فکر کرو. میں نے یہ کتاب غور و فکر آدھے قرآن میں کرو یا پورے قرآن میں؟ یہ مجھے پورے قرآن میں. پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کے ذمے تشریح لگائی ہے, تو اس میں آپ غور و فکر کریں گے نا اس آیت میں, تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس حکمت پہ, اس آیت کے علاوہ دوسری آیات بھی ہے نا, ان میں بھی تو غور و فکر کرو. وہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی تعلیم بھی دیں گے تشریح بھی دیں گے, تو ہم جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو فوراً صدی پر پہنچ جائیں گے کہ بھائی اس قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور بھی ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے الفاظ پہ غور و فکر کرو, اس حکمت پہ غور و فکر کرو, یعنی قرآن پہ غور و فکر کرو. قرآن پہ قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرو نا. تو قرآن کے غور و فکر نہیں کرو, قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر بالکل, کرو, حدیث پہ غور و فکر. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرو. تو پورے قرآن کے الفاظ پہ یا بعض آیتوں پہ؟ سب پورے قرآن پہ. تو پورے قرآن میں وہ آیت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی تشریح کریں گے. اس آیت پہ آپ غور کیوں نہیں کر رہے؟ آیت ہے نا تشریح کریں گی تو بینا لفظ, نبی تعلیم دیں گے, کہیں آ رہا ہے نبی سکھائیں گے, نبی تعلیم دیں گے. تو نہ آپ نبی کی تعلیم کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس آیت پہ غور و فکر نہیں کر رہے, آپ اس سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. آپ اس آیت کو قرآن کا یا تو حصہ نہیں سمجھ رہے. تو بار بار قرآن بار بار ہی کہہ رہے. اور یہ تو میں آگے چلتا ہوں کیونکہ اس میں لاحاصل بحث شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. جو میرے کوشچن تھا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا نا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کیا کہ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, یعنی مانتے ہیں 5 ٹائم نمازوں کو. کیونکہ میرا اب جو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ دوسری مجلس ہے, آپ یعنی آپ ہی کے نظریات کے حامل کچھ لوگ تھے, ان سے میری ایک پہلے مجلس ہوئی تھی جو اتنی طویل نہیں تھی, کچھ دیر کی مجلس ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا ہم نماز کو بھی نہیں مانتے, حج کو بھی نہیں مانتے, بلکہ یہ نماز اور حج کی پابندی حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اب میں چلیں آپ لوگ اب ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے، تو میں کہتا ہوں اگر آپ حدیث کو معتبر نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن مجید میں یہ جو فجر کی نماز کا طریقہ ہے یہ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. اچھا اس کا قرآن میں تو اجمالی اقیم الصلاۃ میں نماز. پوچھا تھا کہ ایک حدیث مجھے ایسی لا کے دو جس میں نماز کا میں یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا وہ سوال لکھا ہوا اس میں. کہ یہ سوال آپ کا حدیث پر بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں دکھا دو پوری نماز کا طریقہ. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب میرے ذمہ قرض ہے، میں ابھی دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ پہلے یہ تسلیم کریں کہ واقعی میں قرآن سے پوری نماز نہیں دکھا سکتا. پہلے آپ یہ تسلیم کریں. انٹرنیٹ لے آؤ گے پلیز. دیکھیں قرآن تو یہ رکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ سے اگر دکھائیں گے تو انٹرنیٹ سے دکھائیں گے نا. نہیں آپ کو بتائیں گے قرآن میں سے آیت تو یہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھ کے بتا دیں. میرا حافظہ جو ہے بڑا ہی کمزور ہے، وہ آیت انٹرنیٹ سے نکالیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب آئے ہوئے نمبر نوٹ کر لیے تھے میں نے، تو وہ میں ان کو دیکھ کے بتاؤں گا میرا حافظہ تو اتنا ٹھیک ہے. اچھا اے نبی، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو تم اس طرح خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. جی میں کہہ رہے ہیں اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز، یعنی ان کے ذمے کسی بھی چیز کی تشریح اپنی طرح سے کرنے کی کوئی اجازت نہیں. جی. اسی طرح سے جس طرح سے اسی پہ اللہ نے یہ ان کو بات اسی پوچھی طرح کی تم کیوں حرام کرتے ہو یہ اسی طرح سے تھی کہ جس طرح قرآن میں. بہت اچھی بات، میں آپ کا سمجھ گیا. پہلے دو سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ ابھی تک آپ نے پوری نماز نہیں دکھائی، اور اس سے پہلا جو سوال تھا وہ نبی کی ڈیفینیشن کہاں ہے. دو سوال رہ گئے، اب میں تیسرے کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ مانے آپ کے، وہ نہیں ہمارے پاس جواب. انٹرنیٹ منگوا لیں. صحیح. جی انٹرنیٹ منگوا لیں آپ. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، امی کا کیا ہوتا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور وہ تعلیم دے رہا ہے، مطلب وہ اس کو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ اپنی طرف سے ایگزامپلز دے کے لوگوں کو سکھا رہا ہے. یہ بات تو ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے ہمیشہ، ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے. بہت پیاری بات کی ماشاء اللہ، آپ نے اچھا سوال کیا. آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ تعلیم کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. میں نے امی کا ترجمہ جو کیا ہے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، مدرلی جو ہاں صحیح آپ بولیں، نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. باقی ٹیچر کے لیے تعلیم ضروری ہے، تو ہر قسم کی تعلیم نہیں، جس چیز کی ٹیچنگ کر رہا ہے اس کی تعلیم اس کو آنی چاہیے. آئی بس. میں فزکس پڑھا رہا ہوں تو نہیں پڑھا سکتا مجھے، کیوں؟ میں فزکس مجھے نہیں آتی. لیکن میں اگر مسائل بتا رہا ہوں تو بتا سکتا ہوں، کیونکہ مسائل کا علم جو ٹوٹا پھوٹا مدارس میں نے حاصل کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ٹیچ کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے. تو لکھنا پڑھنا نہ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو قرآن کی تشریح بھی نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بولنا آتا تھا، اور ٹیچنگ کے لیے کیا چیز چاہیے؟ بولو بھائی، بولنا چاہیے. تبھی جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، وہ صرف لیکچر دیتے ہیں. لکھنے والے جاہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں آتا. وہ منشی عدالت میں جج صاحب نہ لکھتا ہے نہ جو ہے نا وہ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، لیکن جو وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کے لکھنے پڑھنے سے تعلق نہیں ہے، اس کے چیزوں کو لکھوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو آنا ایک الگ چیز ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی. نبوت کا مطلب ہی اللہ کا سکھایا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت کو سکھانے کے لیے صرف سکھانے کا ذریعہ قلم نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی سکھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہترین عربی بولنا جانتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سکھایا. یہ اشکال جب ہوتا، عربی تو دوسرے لوگوں کو بھی آتی تھی، وہ سکھا دیتے، پھر قرآن دیکھ کے قرآن پڑھتے اور سکھا دیتے. اور آپ کی والی بات ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی بھی سکھا دیتا. پھر عربی تو وہاں سب کو آتی تھی، یعنی جس اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی عربی آتی تھی اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی عربی آتی ہے، مگر پھر بھی قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے، ہر عربی دان نہیں. تو مطلب یہ کہ عربی آنا کافی نہیں ہے، عربی کے علاوہ کچھ علوم ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کیے تھے. کیا علوم ہے ان کا ذکر قرآن؟ وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ بتائیں پھر وہ کہاں گئے وہ علوم جو اللہ نے نبی کو سکھائے تھے؟ اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے کہ دوسرے علوم سکھائے، تو آپ ہی جواب دیں گے کہ وہ علوم کہاں گئے. میں تو کیا کو مان ہی نہیں رہا. آپ نے کہا تو آپ جب ان علوم کو نہیں مان رہے نا تو پھر آپ اپنی باتوں پہ سے خود ہی ریورس ہو جاتے ہیں آپ. صحیح ہے نا؟ کیا ریورس بتائیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر نبی کے ذمے لگایا تھا سکھانا تو نبی تو سکھا نہیں سکتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا.
نبی امی کا مطلب آپ کے اچھا آپ کی نظر میں امی کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہی مطلب ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، معاذ اللہ نہیں تشریح کر سکتے تھے، اس کے لیے لکھا پڑھا ہونا ضروری ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا دنیا میں ایسا شخص لکھا پڑا ہے جس کو آپ نامزد کر دیں کہ نبی کی تو معتبر نہیں ہے، اس کی تشریح معتبر ہے تو میں اس کو مان لوں گا. اللہ کی تشریح معتبر ہے، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم سکھائیں گے. دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا پڑھا آدمی تشریح کر سکتا ہے، امی نہیں کر سکتا. بالکل. اب آپ یہاں سے یو ٹرن لے رہے ہیں، جب میں لکھے پڑھے کی مثال آپ سے مانگ رہا ہوں پھر لکھا پڑھا ہوا کوئی تشریح دکھا دیں، آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں تو میرے نزدیک امی کا جو آپ مطلب بتا رہے ہیں نا، میرے نزدیک امی کا مطلب ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سنا. میرے نزدیک امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. یہ تشریح آپ کو قرآن نے بتائی ہے؟ بالکل یار، تم ڈکشنری نکال جی بتائیے. امی کا ڈکشنری نہیں بتائے گی، قرآن سے نکال کے بتائیں. ڈکشنری تو وہ تو امی لفظ کا تو مطلب تو میں مطلب ڈکشنری میں سے اس کا عربی لفظ کا مطلب دیکھیں یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں نا آپ. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امی کی وہ تشریح جو میں سمجھتا ہوں اور میں وہ قرآن سے دکھاؤں گا، جب بات قرآن کی آتی ہے آپ کہتے ہیں یا تو انٹرنیٹ پہ یا ڈکشنری پہ. نہیں تو مطلب ایک لفظ کا گرامر ایک لفظ ہے، انگریزی اگر میں سیکھتا ہوں تو انگریزی کا اس لفظ کا مطلب میں اپنی زبان میں تو ڈکشنری. اچھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ جو لفظ ہے اس لفظ کی قرآن میں تشریح نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی گرامر اور عربی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہر زبان کا لفظ. پہلی بات کلام یہ آیت بھی ہے، آپ علم میں آ جائے اتلو ما اوحی الیک. میرا خیال ہے کافی بحث تو چلتی رہی، پھر انشاءاللہ اگلی نشست رکھ لیں گے اس پہ. یہ علمی باتیں ہیں، دیکھیں آپ لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں، کوئی مقصد کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. یہ تھا کہ نماز کے کیا اوقات نہیں ہے اس کے جی سرا کے. اگر اوقات ہو بھی نماز میں تو ہے، نماز کے اوقات قرآن میں ہے. میں کہہ رہا ہوں پورا طریقہ تو نہیں ہے نا، تو صرف اوقات. ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دیں ایک دوا آپ نے صبح بھی کھانی ہے، دوپہر بھی کھانی ہے، شام بھی کھانی ہے، اوقات بتا دیے. ناگوار اگر کسی کو گزری نہیں کوئی بات نہیں، بلکہ میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں. اگر ایک دن اور رکھ لیجیے، اس دن میں ذرا دوبارہ بیٹھنا چاہوں گا، کچھ اور ٹاپک ہیں ان پہ بھی ڈسکس. اور حارث جب تم اس میں سب سوالات لکھ لو تو یہ مجھے دے دو. صحیح میں جاؤں گا. صحیح ہے. چلے بھائی اس کو ریکارڈ کو بند کریں، بس کافی.